الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے. آیت الکرسی اتنی عظمتوں اور برکتوں والی آیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو مقام، مرتبے، عظمت اور شان کے اعتبار سے بہت بلند آیت ہے. تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، قرآن مجید کی مرتبے، عظمت اور شان کے اعتبار سے بلند آیت الکرسی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ سے اسی جواب کی توقع تھی. ویسے تو اس آیت مبارکہ کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے وظائف ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے اس آیت الکرسی کے 3 بڑے وظائف اور فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ وظائف کسی مولوی، پیر، غوث، کتب، ابدال، کسی عالم، کسی مفتی اور عامل کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آقا نامدار رسالت مآب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ 3 وظائف ہیں، اور ان 3 وظائف کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چر سکتا ہے، ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس آیت الکرسی کا پہلا وظیفہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، یہ آیت الکرسی اس کو جنت میں پہنچائے گی. یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ موت ہے. موت کے آتے ہی اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے. یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان سارے نیک اعمال کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. قبر کے اندر بھی انسان کے جو چیز کام آئے گی وہ انسان کے اعمال صالحہ ہوں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر اتنی فراخ ہو جائے گی، جہاں تک اس کی نگاہ پڑے گی جنت کی خوشبوئیں آئیں گی. اور اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو قبر اتنی گھٹ جائے گی کہ انسان کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں پیوست ہو جائے گی. تو اگر کوئی شخص یہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو یہ آیت الکرسی اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. یہ تو اس کا پہلا وظیفہ ہے. اسی آیت الکرسی کا دوسرا بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اگر انسان رات کو سوتے وقت
ایک مرتبہ آیتُل کرسی پڑھ لے تو اس کی جان کی حفاظت اللہ پاک کے ذمے میں ہو جاتی ہے۔ اگر 2 مرتبہ آیتُل کرسی پڑھ لی جائے تو اس کے مال و متاع کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر اور مال و متاع پر اللہ پاک ایک محافظ بطور نگرانی کے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر آیتُل کرسی رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو اللہ پاک اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فائدے والی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 10 چھوٹی آیات یا 3 بڑی آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کو اللہ پاک پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ وہ سوتا رہتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہی شخص صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ پاک اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ آیتُل کرسی پڑھ لے اللہ پاک اس کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مال و متاع کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو رات وہ سوتا رہتا ہے اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا بڑا وظیفہ اس آیتُل کرسی کا یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت، ایک تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ 1 مرتبہ آیتُل کرسی پڑھ کر گھر سے باہر نکلیں تو جب تک آپ گھر واپس نہیں آئیں گے اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ سارے وظائف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ وظائف احادیث سے ثابت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اور میری محترمہ ماؤں اور بہنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتائے ہوئے وظیفے کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔